بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا جلیس من ذکرنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں پہلی قسط میں عرض کر چکا ہوں، یہ دوسری اور آخری قسط ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس ہمارے قلب میں اللہ جل جلالہ کی محبت، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے آیات چند ایک پڑھی ہیں، سادہ ترجمہ عرض ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ مجھے یاد کریں، میں آپ کو یاد کروں گا، آپ میرا شکر ادا کریں اور کفران نعمت نہ کریں۔ علماء کرام بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کا مفہوم یوں بھی ہے آپ میری اطاعت کریں میں آپ کی اطاعت کرواؤں گا، آپ میری عزت کریں میں آپ کی عزت کرواؤں گا، میری نعمتوں کو یاد کریں میں آپ کو اور نعمتوں سے نوازتے ہوئے یاد کروں گا۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ یا الہی، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ذکر کے لفظی معنی یاد کرنا، عربی زبان کے اندر ذکر کے معنی زبان سے یاد کرنے کے نہیں ہیں بلکہ دل سے یاد کرنے کے ہیں۔ زبان تو جو دل میں ہوتا ہے اس کی ترجمانی کرتی ہے، اس لیے جو قلبی ذکر ہوتا ہے اس کا درجہ، اس کی فضیلت ذکر لسانی سے 70 گنا زیادہ ہے۔ مقصد کیا ذکر کا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اصل تو مقصد یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی یاد جب دل میں ہوگی تو اس کا ہر حکم ماننا آسان ہو جائے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یاد دل میں ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کا مقصد دل کی غفلت کو دور کرنا ہے، تاکہ دل کے شیشے پر جو غبار دنیا کی محبت کا، غیر اللہ کا آ جاتا ہے، اس کو ذکر اللہ کے ذریعے دھویا جائے۔ وہی عاموں کے لیے تو گناہوں سے بچنا واجب ہے، فرض ہے، خاصوں کے لیے تو غفلت سے بچنا بھی واجب ہے۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ذکر کی برکت سے میرے اندر جنت کے مزے آ رہے ہیں اور میرے سینے میں میری جنت موجود ہے، اور جہاں کہیں بھی جاؤں میری جنت میرے سینے میں موجود ہے، لہذا اس کے نتیجہ میں مجھے پریشانی کاہے کی۔ دیکھیے، ذکر اللہ کی آج میں چند ایک اقسام بتاتا ہوں۔ کچھ تھوڑا میں نے عرض کیا تھا، موٹی دو قسمیں ہیں، ذکر لسانی یعنی زبان سے ذکر کرنا، اور دوسرا ذکر قلبی دل سے ذکر کرنا۔ ذکر لسانی زبان کو ذکر جہر بھی کہتے ہیں، اور ذکر قلبی کو ذکر سر بھی کہتے ہیں۔ ذکر جہر جب لب حرکت کریں اور آواز بھی آئے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب زبان بھی حرکت کرے، آواز بھی آئے، یہ ذکر جہر، ذکر لسانی اس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ آپ وہاں ہی کر سکتے ہیں جہاں کسی اور شخص کو کسی قسم کی مداخلت نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر مسجد میں کوئی نہیں ہے تو آپ کسی کونے میں بیٹھ کر، کسی جگہ بیٹھ کر ذکر کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر باقی حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، تو وہاں ذکر جہر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ ذکر جہر جو ہے وہ گھر کے اندر مناسب وقت میں ہو۔ ذکر جہر کی اقسام میں سے کیا ذکر کرنا ہے، اس کے بارے میں مشائخ کی طرف رجوع کیا جائے جو اس لائن کے ماہر ہیں، اور ذکر جہر بالعموم بعض قلبی بیماریوں کا علاج کے طور پر یہ بتایا جاتا ہے۔ سادہ ذکر، کلمہ شریف کا ذکر 100 کی تعداد میں صبح شام، ماشاء اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں کلمے کا ذکر کرنا، ہزاروں کی تعداد میں کسی اور آیت پاک کا ذکر کرنا، وہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ اہل ذکر جو اس لائن کے ماہر ہیں، مشائخ ہیں، ان کی رہنمائی میں کیا جائے۔ البتہ
باقی اذکار بھی ان سے سیکھ کر کیے جائیں. جیسے نماز سیکھ کر پڑھتے ہیں، روزوں کے مسائل سیکھ کر رکھتے ہیں، حج سیکھ کر کرتے، ایسے بھی ذکر بھی سیکھ کر جو اس کے ماہر ہیں کیا جائے. دوسرا ذکر جو ہے وہ ذکر قلبی ہے. ذکر قلبی کو فکر قلبی بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تفکر کا حکم ہے. جیسے قرآن مجید کے معنوں میں تدبر کرنا، معنی کو سوچنا، تصور کرنا اور اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوچنا. یا ہوا معکم اینما کنتم، یہ آیت پاک ہے کہ جہاں ہم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اپنے علم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہر سیکنڈ ہلمہ موجود ہوتے ہیں. تو دوسرا ذکر قلبی جو ہے اس کو مراقبے کی شکل بھی کہتے ہیں کہ زبان حرکت نہ کرے اور دل کی ساتھ ذکر کیا جائے. جیسے دل کے ساتھ اللہ 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 کا ذکر کیا جائے. یا کسی جیسے پہلے عرض کی آیت میں نے ہوا معکم اینما کنتم، اور اس کا ذکر ہم کریں، ایک ساتھ ذکر کریں گے قلب کے ساتھ، سوچ کر ذکر کریں گے قلب کے ساتھ، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کا احساس ہوگا تو انسان گناہ نہیں کر سکتا. ایک عرض کر دوں، بعض دفعہ ہم بڑے بدگمان ہو جاتے ہیں، نیگیٹو تھنکنگ کی بیماری ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ذکر نہیں کرتے. بالکل جو بالکل ذکر نہ کرے یا بہت ہی کم ذکر کرے، اس میں یہ بیماری بدگمانی کی پیدا ہو سکتی ہے. تو اس کا علاج، اس کو پازیٹیو تھنکنگ میں بدلنے کے لیے، خوشگمانی میں بدلنے کے لیے ذکر بہت ضروری ہے. تو ایک ذکر جہر ہوا اور دوسرا ذکر قلبی ہوا، اور تیسرا ذکر ہے اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. یعنی ایسا ذکر ہے جو کہ ہر حال، ہر جگہ اور ہر عمر میں ہم کر سکتے ہیں. وقوف قلبی کا مطلب کہ دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رہے. دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رہے. وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ میری بات کو سن رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں. اگر یہ وقوف قلبی نصیب ہو جائے، کام کے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت میں ہم دو ہی کام کر سکتے ہیں. ہاتھ سے کام کریں اور دل کے ساتھ اللہ کو یاد رکھیں. ہاتھ سے کام کریں، دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسائے رکھیں. دل سے اللہ کی یاد کو کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں. اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں، جو میں بات کر رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ہم غیبت نہیں کر سکتے. ہم کسی کو گالی گلوچ نہیں دے سکتے، ہم بہت اونچی نہیں بول سکتے بے ادبی کے ساتھ کسی کے ساتھ. اور
اگر یہ قلب کی کیفیت ہو جائے، یہ وقوف قلبی نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں؟ اگر میرے ساتھ میری اہلیہ ہو، میرے ساتھ میرے باپ ہوں، میرے ساتھ میرے بھائی ہوں، میرے ساتھ میرے شیخ ہوں، تو کیسے میں جرت کروں گا کہ کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کو؟ نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جب کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم گناہ کی جرت نہیں کرتے، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو جرت کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، جب اکیلے ہم گناہ کرتے ہیں آنکھ سے یا ہاتھ سے یا زبان سے، تو اس اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کا دھیان کہاں ہوتا ہے اور وہ کہاں ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے علم کے لحاظ سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے، سفر میں تھے، بھوک لگی، پیاس لگی، تو ایک گڈریے کے پاس گئے، بھائی اپنی بکری کو ہمیں بیچ دو تاکہ ہم اس کا دودھ وغیرہ پی سکیں۔ اس گڈریے نے جواب دیا کہ میں اس کو بیچ نہیں سکتا، کیوں؟ میرے پاس میرے مال کی اجازت نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا، ارے بھائی بات سنیں، آپ کا مال کہاں ہے؟ پیسے لے لو۔ اس کو یہ کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا، وہ کھا گئی، یا پیسے اس کو دے دو، ہم آپ کو قیمت ادا کرتے ہیں، ان کو پیسے دے دینا۔ تو اس نے کہا، حضرت یا عبداللہ ابن عمر، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا مالک یہاں نہیں ہے، تو این اللہ، این اللہ، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ وہ تو موجود ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک گڈریے کا ایمان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے زمانے میں، نورانی زمانے میں، آج ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں۔ تو بہرحال یہ تین ذکر بتائے، ذکر جہر، ذکر قلبی، ذکر وقوف قلبی۔ ان اذکار کو میری رائے یہ ہے، آپ برائے مہربانی یہ اہل ذکر سے، مشائخ سے ان کو سیکھیں اور ان کو ذکر کو کریں۔ باقی سادہ طریقے سے اب صبح شام پہلے استغفار کی تسبیح، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کریں۔ آپ ماشاء اللہ توجہ اور دھیان کے ساتھ بیٹھیں۔ اس کی چند احتیاطیں ہیں جو کہ پہلے سن لیں، ذکر سے پہلے اس کی چند احتیاطیں ہیں، چند پرہیز ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ حلال آمدنی آپ کی ہو، پھر اس حلال آمدنی سے آپ گھر کی گروسری وغیرہ خریدیں اور حلال طیب آپ کھانا کھائیں، شک والا کھانا نہ کھائیں۔ جیسے بڑی موٹی مثال ہے، اگر یہ لکھا ہوا ہے گوشت کے اوپر حلال ہے، یہ چکن حلال ہے،
تو میں تو شک میں مبتلا ہو کر کہوں گا بھائی کیا ذبیحہ حلال ہے یا حلال ہے؟ تو میری عرض یہ ہے کہ ذبیحہ حلال آپ کھائیں، فقط بسم اللہ کہہ کے حلال نہیں ہوتا۔ نمبر 3، آپ زندگی ایسی گزار رہے ہوں جس میں حقوق سلبی نہ ہو، کسی کے حقوق، والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، اپنے مالک کے حقوق، سپروائزر کے حقوق، ماتحتوں کے حقوق، بلکہ آپ کی اپنی جان کے حقوق ضائع ہو نہ رہے ہوں۔ سلبی کا مطلب ختم کرنا، کہ حقوق سلبی نہ ہو، حقوق ختم نہ ہوں۔ حقوق کا ادا کرنا ہی دین ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنا اور باقی اداروں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ دین ہے۔ اور ذکر سے پہلے مناسب وقت ہو تو بہتر ہے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، اور مناسب ماحول ہو، وہاں آواز نہ ہو، شور و غوغا نہ ہو، ٹیلی فون آپ کا بند ہو، گھر والوں کو پتہ ہو کہ میں ذکر کر رہا ہوں، کمرہ دروازہ بند ہو، اور کوئی تقاضا ہے پیاس کا، پانی کا، چائے کا، واش روم جانے کا، اس تقاضے کو پہلے پورا کریں، اور اس کے بعد آپ بیٹھ کر ذکر کریں سکون کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے استغفار کا ذکر کریں، اپنے آپ اس کیفیت میں لائیں کہ یا اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، یا اللہ بڑی گنہگار ہوں، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما لے۔ شرمندگی کی حالت میں بیٹھیں اور آرام سے دل میں یا آواز سے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور دل ہی میں کہتے رہیں یا اللہ مجھے معاف فرما، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، پچھلے مجھے معاف فرما دے، یہ دل کی کیفیت رہے۔ اور ساتھ آج 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ عشاء کے بعد جب مناسب وقت ہو آپ ذکر کو کریں۔ اور یہ ذکر خاص کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد، بعض احادیث پاک میں آتا ہے کہ 70 دفعہ 70 مرہ، اور حدیث میں آتا ہے 100 دفعہ آپ ذکر کیا کرتے تھے استغفار کا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، وہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ ہم کے لیے، اپنی امت کے لیے، تاکہ ہم حضور کے سنت پر عمل کریں تو ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل خواہش کہ ایک میرا امتی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں، ہاں میرا بندہ جو ہے کہ جہنم کی آگ سے بچے۔ اس لیے استغفار کا ذکر عصر کے بعد کرنا بہت ہی مسنون ہے۔ صبح بھی کر لیں، عشاء کے بعد بھی کر لیں، عصر کے بعد تو 100 دفعہ استغفار کرنا یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برائے مہربانی یہ میں ہوم ورک دے رہا ہوں، یہ ضرور کریں آپ۔ پھر تیسرے کلمے کا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا کلمہ طیبہ کا ذکر صبح اور شام 100 دفعہ آپ کریں۔ اور درود شریف، ماشاءاللہ ربیع الاول، ماشاءاللہ مہینہ آ چکا ہے، آپ سب کو ربیع الاول یہ مبارک مہینہ، حضور کی اس مہینے میں آمد آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پیارا مہینہ ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اور پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اہل ذکر سے ذکر سیکھ کر کریں، جیسے کوئی بھی کمال
ظاہری کمال حاصل کرنا ہو تو کسی کمال والے کے پاس جانا پڑتا ہے، ایسے ہی ذکر مشائخ سے سیکھیں، لیکن یاد رکھیں ہر ایک کے پاس سے ذکر نہ سیکھیں۔ چند ایک علامتیں بتاتا ہوں مشائخ کی، بہت زیادہ ہیں، وقت تھوڑا ہے باقی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس شیخ کے اوپر ذکر الہی اور سنت کے اتباع کا غلبہ ہو، ذکر الہی اور سنت کے اتباع کا غلبہ ہو۔ دوسرے، وہ تمام دینی امور میں یا دنیاوی امور میں افراط و تفرید سے بچتا ہو، ایکسٹریمسٹ نہ ہو، افراط و تفرید سے بچتا ہو، ایکسٹریمزم کی بیماری اس میں نہ ہو۔ نمبر 3، امور شرعیہ میں ہوشیار، چوک و چبند ہو اور بدعت سے محفوظ ہو۔ امور شرعیہ میں ہوشیار، چوک و چبند ہو اور بدعات سے محفوظ ہو۔ نمبر 4، کسی اہل اللہ سے، شیخ سے اجازت یافتہ ہو، اس نے ذکر کرنا سیکھا ہو، اسپرچول سائنس کا ماہر ہو۔ نمبر 5، دین کے ضروری علوم سے واقف ہو۔ نمبر 6، کشف و کرامات کا پرچار نہ کرتا ہو۔ حالانکہ کشف و کرامات یہ ضروری نہیں کہ تقوی کی بنیاد ہیں، کہ وہ بہت متقی ہے، جیسے جو کشف و کرامات جس سے اظہار ہوتا ہے بہت ہی متقی ہے۔ یہ کشف تو ہے، یہ تو ایک مجاہدہ ہے، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ جس سے کوئی کشف و کرامات نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے ولی ہونے کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ زیادہ سے زیادہ عامل ہو، اور ایسا شیخ جو اپنی کرامات کا، جو اس کے مریدین جو ہیں ان کی کرامتیں بیان کر کر کے اس کی مشہوری کریں، ان کو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ ان کے پاس سے جا کر آپ ذکر سیکھیں۔ شیخ کی صحبت میں اگر آپ اس کی صحبت میں جائیں، اللہ یاد آئے، اس کے چہرے کو دیکھیں، اللہ یاد آئے، وہ کی صحبت میں رہیں، فکر آخرت پیدا ہو اور دنیا کی محبت کم ہوتی اور سب سے بڑی یہ صفت ہے ہو کہ وہ اگر کسی وہ نہیں المنکر بھی کرتا ہو، امر معروف تو کیا جاتا ہے، نہیں انل منکر نہیں ہوتا، اگر اس کے سامنے شریعت کا کوئی حکم ٹوٹا جا رہا ہو اس سے منع کرے، منع کرتا ہو اور باقاعدہ اپنے سالکین کی تربیت کرتا ہو، ان کے اعمال کا جائزہ لیتا ہو، اور اگر کسی گناہ میں کوئی سالک مشغول ہے ان کو دفع کرنے کی، دور کرنے کی ہدایت کرتا ہو اور طریقے بتاتا ہو۔ بہرحال اور کافی ایسی علامات ہو سکتی ہیں، اور اس شیخ کے بارے میں علماء حق، جو زمانے کے علماء حق ہیں، ان کے بارے میں ان کی احسن، خوشگوار ان کی
رائے ہو۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس سے کہ آج سے ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ صبح اور شام عصر کے وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اسپیشل وقت نکالیں۔ جیسے نمازوں کے اوقات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، ہم اپنے طور پہ باقاعدہ وقت مقرر کریں کہ عشاء کے وقت کے بعد اس وقت کریں گے، فجر کے بعد کریں گے، اس وقت کریں گے، عصر کے بعد یہ اوقات ہیں اس میں ذکر کیا جائے۔ اور شروع میں اگر آپ 100 دفعہ نہیں کر سکتے تو آپ 33 سے شروع کریں، پھر 34 پہ آ جائیں، 40 پہ آ جائیں، 100 پہ آ جائیں، لیکن ذکر کریں لا تکلف کہہ رہا ہوں لوکل سپیڈ کے ساتھ، ہائی وے سپیڈ کے ساتھ ذکر نہ کریں۔ جیسے لوگ کا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، پتہ بھی نہیں چلتا یہ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا بھی نہیں ہے، نہ 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 نہ، کہ تھوڑا کھائیں ستھرا کھائیں، اور جلدی کھائیں گے کھانا لقمے کے لقمہ ڈالیں گے تو اچھو بھی آ جائے گا یا چوکنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ روحانی غذا ہے، روح کی غذا ہے، تو آرام سے مزہ لے لے کے تھک جاتے چھوڑ دیں، جب طبیعت نہ ماری ہو تھک جائے چھوڑ دیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لائک دس، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پھر ساتھ لینے تھوڑا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سپیڈ ہو۔ سو ناظرین، یہ آپ کے ساتھ جو عرض کیا ہے اس کو آپ نے سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، جو آپ نے سیکھا ہے وہ آگے سکھائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت کا پتہ ہو، ایک نیکی کا پتہ ہو، ایک نصیحت کا پتہ ہو، ایک حدیث پاک کا پتہ ہو، پلیز اس کو آگے پہنچائیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ کے کہنے سننے سے کوئی اور ذکر میں کسی اور نے ذکر شروع کر دیا، اس کا ذکر قبول ہو نہ ہو، آپ کو ذکر قبول کا ثواب ملے گا۔ ذکر کرنے کے بعد آپ ذکر کی قبولیت کی دعا کریں اور دعائیں کریں۔ سب سے بہترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے۔ دنیا کی بھی خیر عطا فرما یا اللہ، آخرت کی بھی خیر عطا فرما۔ اور ہر دعا سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں، یا کم سے کم 1 بار درود شریف پڑھیں، اور آخر میں درود شریف پڑھیں، کیونکہ اگر اول آخر میں درود شریف نہیں ہوگا وہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں پہنچتی۔ سو آخر میں وہی اشعار جو پہلے میں نے عرض کیے تھے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ ذکر کر فکر نہ کر، فکر برا ہوتا ہے، ذکر کر فکر نہ کر، فکر برا ہوتا ہے، ذکر کر ذکر خدا، ذکر بڑا ہوتا ہے، فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، عقبا میں نے آخرت،
فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، ارے چھوڑ سب اب فکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، چھوڑ سب اب فکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، ارے کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا۔ آج کے زمانے کا یہی حال ہے، اس کے ساتھ نیکی کرو، واپس بدلہ کیا ملتا ہے۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، ارے سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مجھ سے دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا بھی خیر عطا فرما، دنیا کی بھی خیر عطا فرما، آخرت کی بھی خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما، مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، یا ہماری اولاد کو، ہمارے زوج کو، زوجہ کو یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا ارحم الراحمین، وہ تمام خیریں جو آخر آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمائیں ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہمارے مدارس کو آباد فرما، ہماری تبلیغی مراکز کو آباد فرما، ہماری خانقاہوں کو آباد فرما، ہماری مساجد کو آباد فرما، ہر قسم کے خیروں سے نواز دے، ہر کسی شر سے محفوظ فرما۔ امت کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، تمام ہماری روحانی بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام روحانی بیماری شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام جسمانی بیماری شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو حضرات دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ان کی دل کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی ذات عالی کی محبت عطا فرما، اپنے ذات عالی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے زوجہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا صدقہ، صحابہ کرام کی قربانیوں کا صدقہ، اہل بیت کی قربانیوں کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔